الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہیں، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑتا ہے اور قدموں کو نیکی کی طرف وہ بڑھانے کی تودو میں لگتا ہے، تو یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ تو آئیں ہم سب یہ مل کر عہد کریں کہ یہاں ہم صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو آج ہماری کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 87 ہے، جس میں وہ تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ایاد بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے۔ وحی کیا فرمائی ہے؟ کہ نیچے رہو یہاں تک کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے، یعنی عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اور یہ کہ اگر تم تواضع اختیار کرو گے یہاں تک کہ کوئی کسی پر یعنی سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ یہ 87 نمبر حدیث ہے۔ اس سے جو آگے والی حدیث ہے تو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو چلیے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ تواضع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیچا ہو جانا، یعنی تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو نیچا کر لینا، یہ کبر کی ضد میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع یہ ہے کہ اس کے احکام کے تابع ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے۔ یعنی یہ بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے سامنے تواضع یہ ہے کہ اس کے احکام کے تابع ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے، تو کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ جانے، کیونکہ برائی صرف اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ وہ پسند ہے، اور اللہ کی وہ اظہار اور چادر ہے، اور انسان کو اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ زیادہ پاک اور پارسا وہ قرار نہ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون وہ متقی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہت متواضع تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب نے وہ بکریاں چرائی ہیں۔ تو آپ کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میں اہل مکہ کی بکریاں چند قراتوں پر چرایا کرتا تھا، یعنی میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، اور چند قرات کے عوض میں ان کو چرایا کرتا تھا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی ایک لونڈی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے نیچا ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی پیاری بات اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ کے لیے نیچا ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ اونچا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں سادہ لفظوں میں کہ جو
اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو چھوٹا نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یعنی عام اور سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یعنی کتنی اہم اور پیاری بات ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے، اللہ پھر اس کو چھوٹا نہیں بناتا، بلکہ دنیا کی نظروں میں اس کو بڑا بنا کے، بڑا لیڈر بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں، تواضع اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اونچا کر دے گا، آپ کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا کر دے گا۔ تو سرکشی کا انجام کیا ہے؟ یعنی تواضع اختیار نہ کرنے کا نتیجہ یعنی بغیا، یعنی سرکشی جو ہے اور یہ فخر ہے، تو جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی جو یہ سرکشی ہے، بغ ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اکرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ایسا بندہ جو اکر کر چلتا ہے، ایسا بندہ جو فخر محسوس کرتا ہے اپنے آپ پر، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو جھک جاتا ہے، جو عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا محبوب ہے، اور ایسے بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان یؤجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے، اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے سزا محفوظ رکھی ہے۔ یعنی سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر جو ہے ایک بندہ وہ ہے جو سرکشی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کو یہ سزا محفوظ رکھے۔ یعنی جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے، ایک جو سرکشی کرتا ہے، سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور جناب عاجزی اختیار نہیں کرتا بلکہ سرکش اور بن کے پھرتا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا کرتا ہے؟ یعنی قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ تو یعنی یہ جو دو گناہ کرنے والے ہیں وہ ان کا گناہ جو ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا میں بھی جلدی سزا دے گا اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے ان کے لیے سزا اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کرنے والے بن جائیں۔ جو بندہ عاجزی اختیار کرنے والا، جتنا بندے کے اندر عاجزی ہوگی نا، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت، اس کی شان جو ہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں ایک بندہ وہ ہے جو چرب زبان ہے، یعنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی چرب لسانی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی بات پہ لوگوں کو جو ہے وہ یعنی قائل اور فائل کر لیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا جو ہے وہ چاتر، اس کی زبان بڑی یعنی تیز چلتی ہے، اس طرح بڑا شاطر آدمی ہے، سرکش آدمی ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو معصوم ہے اور درگزر کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والا ہے، کسی سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنے آپ اگر کوئی پریشان کر بھی دے اس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور غصے کو پی جانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بندے کی آتیں کس قدر محبوب ہیں، کس قدر پسند لگتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اس بندے کو کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازیں گے اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عزت اور یعنی شان اور منزلت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر یہ پہلو نکل رہے ہیں کہ یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی وہی فرمائی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر اور تکبر نہ کرے۔ تو یہ حدیث ہمیں عاجزی اور انکساری کا عملی سبق دیتی ہے کہ بندہ مومن کی اصل شان اس کے عہدے یا مقام میں نہیں ہے بلکہ دل کے جگاؤ اور اخلاقی نرمی میں ہے۔ تو تواضع وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور مخلوق میں محبوب بناتی ہے، یعنی تواضع وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور مخلوق میں جو ہے وہ انسان کو محبوب بنا دیتی ہے، لوگوں کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو تربیتی طور پر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، دولت یا مرتبہ ملنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں سب سے چھوٹا سمجھے، یعنی جتنا
جتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، جتنا بڑا سٹیٹس اور لیول اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے بلند ہو جاتا ہے اور دنیا کی نظروں میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اہم حدیث تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے جو آگے والی حدیث ہے 88، اس میں جو ہے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اخرجہ الترمذی و حسنہ۔ یعنی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، یعنی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کے موجود نہ ہونے کے وقت، یعنی اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے اور یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے۔ یعنی کتنی اہم اور کتنی عظمت والی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ سے ہٹا لیں گے۔ اور آج ہم نے اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ غیبت اور ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ امام محمد بن کعب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب آدمی کی سب سے بری ترین حرکت کون سی ہے؟ امام محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے بھائی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت ہے کہ اس کی زبان سے اس کے بھائی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو جس شخص کی زبان سے اس کے بھائی کی عزت محفوظ ہو جائے، اور جو شخص جو ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو جو ہے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اخوت، وفاداری اور عزت نفس کے احترام کا درس دیتی ہے۔ یعنی بھائی چارہ ہو، وفاداری ہو اس کے ساتھ، عزت نفس کے احترام کا درس دیتی ہے۔ تو مومن کی غیرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزت اور آبرو کو اپنا معاملہ سمجھے۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے نا کہ جو دوسروں کی عزت اور آبرو کو اپنا معاملہ سمجھتا ہے۔ تو آج کے معاشرے میں جہاں زبانیں تلوار بن چکی ہیں، حقیقتاً ایسی بات ہے، آج ہماری جو زبانیں ہیں نا یہ تلوار بن چکی ہیں۔ یہ جس کو جی چاہتا ہے یعنی وہ زخم دیے جا رہی ہیں، جس کو جی چاہتا ہے وہ جناب کاٹ کے رکھی جا رہی ہیں۔ اس زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ یہ زبان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جو ہیں وہ منہ کے بل گریں گے۔ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ صبح کرتے ہیں تمام جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس کے آگے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، بھئی ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو ٹھیک رہی، تو درست رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ یعنی تمام جسم کے اعضاء اس کے آگے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ تو بے شمار دفعہ ہم نے اس حوالے سے کافی احادیث پڑھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی وہ دو چیزیں کون ہیں؟ یعنی جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، ایک جو انسان کے دو جبروں کے درمیان ہے اس کی زبان، ایک جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی شرمگاہ، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یعنی زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کا اچھا استعمال کرنے والے بن جائیں گے، آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، اور مسلمان کامل ہوتا بھی وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر آج ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے تو ہم صحیح معنوں میں بھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس سے جو آگے والی حدیث ہے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر رہی ہے، جو اسماء بنت یزید کی حدیث ہے۔ ولی احمد من حدیث اسماء بنت یزید نحو، یعنی اسماء بنت یزید کی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ اس کے اندر بھی یہ
تمام چیزوں کو یعنی بیان کیا گیا ہے. نہیں یعنی غیبت سے روکنا جو ہے وہ فرض ہے. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے نا اس طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. یعنی ایک انسان ہوا جو غیبت کرتا ہے تو وہ حرام عمل کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے. اسی طرح کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے. قیامت کے دن جس طرح زبان کے اعمال پر باز پرس ہوگی نا انسان کو, اسی طرح کانوں کے عمل پر بھی باز پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً کان, آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی کان کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں, دل کے بارے میں, ہر ایک کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت دن سوال کریں گے. اگر کسی مجلس میں کوئی شخص کسی مسلم بھائی کی غیبت کر رہا ہے, اس کی عزت کو خراب کر کے مجلس گرم کر رہا ہے, یعنی مجلس کو جگمگا رہا ہے, لوگوں کو ہنسا رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, لوگوں کی عزت جو ہے وہ پامال کر رہا ہے, لوگوں کی عزت خراب کر رہا ہے, تو یاد رکھو تو دوسرے بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ اسے اس قبیح فعل سے روک دیں. اس دفاع کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جو ہے وہ چہرے کو آگ سے دور کر دیں گے. اگر لوگ اس کو روکتے ہیں, وہ اپنے بھائی کی عزت جو ہے وہ پامال کر رہا ہے. اگر لوگ روکنے والے بن جاتے ہیں تو ایسے بندے, یہی وہ بندہ ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیں گے. اگر وہ ایسے نہیں کرتے تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو غیبت سے روکنا یعنی ایک تو اس لیے فرض ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد جو ہے اس پر فرض ہے. یعنی غیبت سے روکنا یعنی اس لیے بھی فرض ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی پر مدد کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. یعنی مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے وہ تنہا یعنی اکیلے چھوڑتا ہے. اس کی مدد کرنا وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یعنی کہ برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر جو ہے وہ بقدر استطاعت جو فرض ہے. یعنی جس قدر انسان کے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ حدیث اس طرح کی آتی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر یہ طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے. اگر یہ بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے جو ہے وہ اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. کم سے کم آپ روک تو سکتی ہیں نا. اگر روکنے کی طاقت استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے, اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہیں. اگر ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کم سے کم اپنے دل سے اس عمل کو جو ہے وہ برا جانے. اور یہ ایمان کا یعنی سب سے کمزور اور لو لیول کا یعنی وہ سٹیٹس ہے. تو مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کی چند مثالیں اگر دیکھی جائیں. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبان بن مالک کے گھر گئے. یہ حدیث لمبی ہے. آپ نے ان کے گھر جو ہے وہ نماز پڑھی. ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی مالک بن دکشم کہاں ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا وہ تو منافق ہے, اللہ اور اس کے رسول سے اسے کوئی محبت ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا ایسا مت کہو, تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو ہے وہ آگ کو حرام کر دیا ہے. یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہو تو ایسے بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو جو ہے وہ حرام کر دی ہے. اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ تبوک کے موقع پر ان کی جو ہے وہ آزمائش اور توبہ کی جو ہے وہ حدیث آتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا بھائی کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کا ایک آدمی کہنے لگا بھائی یا رسول اللہ اسے اس کی 2 چادروں کی خوبصورتی نے اپنے کندھوں کو دیکھنے یہاں آنے سے یعنی یہاں تک آنے نہیں دیا. یعنی وہ اپنی مال و دولت کی وجہ سے یہاں تک آیا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے اوپر جو وہ چادریں وغیرہ ہیں کپڑوں پر ناز کرتا ہے مال و دولت پر, اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ان چیزوں نے یہاں آنے سے روک دیا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تم نے جو کہا ہے وہ برا کہا ہے. اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم تو اس کے متعلق بلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی ہم نے اس کے اندر خیر ہی دیکھی ہے, بلائی دیکھی ہے. ہم اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں یعنی وہ جانتے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتے جو وہ نبی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کرتا ہو. تو یعنی اس کے بھائی کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں. تو اگر غیبت نہ روک سکے تو پھر انسان کیا کرے؟ یعنی آپ سوال کرتے ہیں نا بھائی اب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں
تو ہم جو ہے وہ غیبت کو نہیں روک سکتے، تو پھر ہم کیا کریں اگر روک نہیں سکتے؟ تو یعنی جس مجلس میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کا مذاق کرایا جا رہا ہے، تو اس میں بیٹھنے والا بھی انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم، اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، اور ان کے ساتھ نہ تو آپ نے بیٹھنا ہے جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، یقیناً تم اس وقت ان کی طرح ہی ہوں گے۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو یقیناً آپ بھی انہی کی طرح ہیں۔ تو اس لیے جس مجلس میں کسی مسلم بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، وہاں پر موجود ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے روک دے۔ اگر روک نہیں سکتا تو اس مجلس سے اٹھ جائے، گناہ میں شریک نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور وہاں اٹھنا اس کی طاقت سے بالکل ہی باہر ہے، تو دل سے غیبت کو برا سمجھے، جیسے واقعی اس کے سامنے اس کے بھائی کا گوشت مردہ ہونے کی حالت میں کھایا جا رہا ہے، مگر وہ نہ منع کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اٹھ کر جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بھائی کی عزت کا جو ہے دفاع اس کو لازم کرنا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور جو ایسا کرتا ہے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جہنم کی آگ، یعنی جہنم کی آگ سے جو ہے اس کے چہرے کو بچا لیں گے جو شخص ایسے کرتا ہے۔ یعنی جس نے کسی مسلمان کی غیبت سنی اور اسے روک دیا، اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو روک دیتا ہے۔ تو یہ حدیث سماجی اصلاح اور ایمانی غیرت کا عملی درس ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف خود غیبت سے بچا جائے، یعنی بندہ خود جو ہے وہ غیبت سے بچے، بلکہ جب کوئی دوسرا مومن اس گناہ میں مبتلا ہو تو اسے نرمی اور حکمت سے روکا جائے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے، کس چیز سے روکا جائے؟ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ روکا جائے۔ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، اور مومن اپنی زبان اور محفل دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ نرمی سے نہ روکیں گے، ویسے اس کو جو ہے طنزیہ انداز میں یا حقیرانہ انداز میں کہیں گے، وہ آپ کی بات کا بھی غصہ کرے گا۔ یعنی ایسے سمجھ لیں بھائی کسی کو آپ نے روکنا ہے، کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے ایسے ہی سمجھنا یہ میرا سگا بھائی ہے تو میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ نہیں اس پر تنقید کریں۔ آج ہم کسی کو سمجھاتے اس انداز سے ہم تنقید کرتے ہیں، صحیح معنوں میں میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم تنقید کرنے والے ہیں، ہم جو ہے اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ خوبی ہوگی، ہمارے اندر یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی خصوصیت ہوگی کہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھائیں، اس کا درد اپنا درد سمجھیں، اسے اس انداز سے سمجھائیں کہ وہ غصہ بھی نہ کرے اور اسے بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ ہم اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو سمجھاتے ہیں، بھائی آپ نے یہ کام کیا، یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ کی بات مانے گا؟ اس کو ایسے انداز میں سمجھائیں، بھائی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے کام کیا، میرے علم کے مطابق نا شریعت اس حوالے سے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے نا تو ہم جو ہے وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت یعنی کھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ بھی میرے بھائی ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، تو ہم کیوں ایسا کریں گے؟ یعنی ہم ایسے ہی اپنے یعنی اس کا تذکرہ کر کے بندے کا فلاں بندے کے بارے میں ایسے یعنی نزیبہ کلمات ادا کر کے اپنی زبان سے اپنے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور یعنی اپنے گناہوں کو بڑھا رہے ہیں اور نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسے اس کو اس انداز سے سمجھائیں گے، اس سے بھی آپ کی بات کی سمجھ آئے گی، بجائے اس کے کہ آپ تنقید کریں گے، وہ بھائی تو اس کی غیبت کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے غیبت کرنا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے دل میں کیسے وہ آپ کی بات مانے گا؟ اپنی بات میں نرمی بھی لے کے آئیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت بھی لے کے آئیں۔ جب نرمی اور حکمت جمع ہوگی نا، پھر آپ دیکھیں گے وہ آپ کی بات کو پک کرنے والا ہوگا، آپ کی بات کو پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو یہ چیزوں کو ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو تینوں احادیث ہیں یہ اصل میں جو ہیں ہمیں ایک درس دے رہی ہیں، یعنی یہ تینوں احادیث گویا ہمارے اخلاق، ہمارے معاشرتی رویوں اور ہمارے باطنی کردار کا آئینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھکنے کا
محبت سے پیش آنے کا اور ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بننے کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن جائیں، حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ تو ایمان صرف سجدوں اور روزوں میں نہیں ہے کہ ایمان صرف بندہ سجدے کرتا رہے، روزے رکھتا رہے تو اس میں ایمان ہے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ ہم کسی کی عزت کو پامال نہ ہونے دیں، یعنی کسی کی عزت کو داغدار نہ ہونے دیں، کسی کی عزت کو جو ہے وہ یعنی دھبا نہ لگنے دیں۔ تو اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس مجلس کی خاموش تماشائی نہ بنے رہیں، یعنی خاموش تماشائی بنے رہیں اور بیٹھے رہیں اور جو مرضی ہوتا رہے، نہیں، بلکہ ایمان کی غیرت کے ساتھ نرمی اور حکمت کے ساتھ روکنے والے بن جائیں۔ تو یاد رکھیں، جس دل میں تواضع آ جائے وہاں تکبر کی آگ بجھ جاتی ہے۔ جس دل میں تواضع آ جاتا ہے نا، اس کے دل میں کبھی بھی تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور جو اپنے بھائی یا بہن کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی گرمی سے بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو الفاظ میں نہیں بلکہ کردار میں بولتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنے گھروں کو ایسے کردار سے مزین کرنا ہے جہاں زبان محبت بولے، دل انکساری سے جھکے اور محفل ایمان کی خوشبو سے مہکے۔ تو آؤ آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق سے دین کا چراغ روشن کریں گے، ہم جھک کر جینے کو سیکھیں گے، ہم جھکنے والے بن جائیں، کیونکہ بلندی جھکنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے جو انسان جھک جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر چھوٹا نہیں رہنے دیتا۔ تو جو دل اللہ کے بندوں کے آگے جھک جائے اللہ اس دل کو اپنی رحمت کے سائے تلے بلند کر دیتا ہے۔ تو ایمان کا حسن اس میں نہیں ہے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ساتھ خیال رکھیں، دوسروں کو عزت دینے والے بنیں۔ اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی آتی بھی ہے، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی بھی ہے، تو کوئی بات نہیں، درگزر کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں گے۔ کسی کی آئی ہوئی پریشانی پر اگنور کر جائیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پھر صابر بندے کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اللہ کی نظروں میں وہ انسان بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، بد خیالی یا اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے سے جو ہے وہ بچائے۔ یقیناً اکثر ہماری خواتین میں، ہماری بہنوں میں، ہماری ماؤں میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عیب پایا جاتا ہے، گناہ پایا جاتا ہے کہ جب دو چار کٹھی ہوتی ہیں کسی نہ کسی کا تذکرہ کرتی ہیں، اس کے جو ہے وہ اس انداز سے تذکرہ کرتی ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو اس کی عدم موجودگی میں اگر اسے پتہ چلے تو اس کو جو ہے وہ ناگوار گزرے، وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ خاموش اگر ایسی محفلوں سے بچ جائیں اور اپنی زبان کو خاموشی اختیار کریں تو اس میں ہی نجات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، من صامت نجا، جو خاموش